کہ یہاں تو یہ ارشاد ہوا اور پھر سورہ مبارک رات میں پھر ارشاد ہوا یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. حبیب بڑی توجہ دو. یقول الذین کفروا، حبیب کافر یہ کہتے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. یہ کافر ہیں جو تیری نبوت میں شک کرتے ہیں. یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافر یہ کہتے ہیں کہ تو رسول نہیں ہے. یہ تجھے اگر رسول نہیں مانتے نہ مانے، ہم نے ان کے مشورے سے تو تجھے رسول نہیں بنایا. بڑی توجہ بڑی توجہ. یہ اگر تجھے رسول نہیں مانتے نہ مانے، قل کہہ دے کفی باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے میری رسالت کی گواہی کے لیے. سورہ رحمان میں ارشاد ہوا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان وہ ہے جس نے پہلے تعلیم قرآن دی پھر انسان کو پیدا کیا. بھئی کائنات کے انسانوں، مجھے کوئی انسان بتاؤ جو پیدا ہونے سے پہلے تعلیم قرآن لے رہا ہو. لیکن یہاں رسالت کی گواہی کی بات ہے. رسول خود مدعی ہے اور مدعی اپنے دعوے کا خود گواہ نہیں ہوا کرتا. اسی لیے پروردگار نے کہا کہ یہ تمہیں کافر نہیں مانتے. اگر یہ کافر تمہیں رسول نہیں مانتے تو نہ مانے. ان سے کہو کہ تمہاری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ جسے ہم نے کل کتاب کا علم عطا کیا. تو ایک تو خالق کتاب ہے گواہ، رسول ہے مدعی، ہیں کل کتاب کے عالم، مگر مدعی ہے رسالت کے. تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ کوئی تیسرا ہے کل کتاب کا عالم جو رسالت کا گواہ ہے. یہی وجہ ہے کہ 40 برس تک اعلان رسالت نہیں کیا، اور جب کعبے میں پہنچے آغوش میں کسی بچے کو لیا، اپنی زبان چسائی. تو تیری گواہی کے لیے ایک وہ کافی جسے ہم نے کل کتاب کا، مکمل کتاب کا علم عطا کر دیا. تو دوستو، مکمل کتاب کا علم لے کر نبی وہاں سے آتا ہے. جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا اسی منزل پر ہم آ گئے تاکہ گفتگو نتیجے پر آ جائے. کتاب کا علم وہاں سے لے کر آیا تھا. اسی لیے تو اعتماد سے پروردگار نے قسم کھا لی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. تم اس کی ساری زندگی میں دیکھ لا، چاہے یہ اعلان رسالت کرے یا نہ کرے، یہ جب بھی گفتگو کرے گا مرضی الہی کے مطابق ہوگی. اس لیے کہ وما محمد الا رسول، یہ محمد نہیں ہے، کبھی اسے محمد نہ سمجھنا. یہ زندگی کے ہر لمحے میں رسول ہے. اعلان رسالت کرے تب بھی رسول، چپ رہے تب بھی رسول، بچپن گزارے تب بھی رسول، لڑکپن گزارے تب بھی رسول، جوانی گزارے تب بھی رسول، امانتیں رکھے تب بھی رسول، خدیجۃ الکبریٰ کا مال تجارت فروخت کرے تب بھی رسول، صادق کہلائے تب بھی رسول، امین کہلائے تب بھی رسول، جھگڑے نمٹائے تب بھی رسول. اس لیے کہ الرحمن علم القرآن، اس رحمان نے اسے تعلیم قرآن پہلے دے دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب اور مقام فکر ہے کہ جب سارا قرآن پہلے ہی دے دیا تھا تو جبریل کیا کرنے آتے تھے؟ یہ بھی تو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے نا. اس پر بھی تو ہمارا ایمان ہے نا کہ یقیناً جبریل آئے. اس پر تو جبریل کیا کرتے رہے کہ 23 برس میں جو 24,000 مرتبہ جبریل آئے، یہ کیا کرنے آتے تھے؟ پہلی آیت کا مزاج بتا رہا ہے. آتے ہی کہا غار میں اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے. پڑھنے کا حکم اسی کو دیا جاتا ہے جو پہلے پڑھا ہوا ہو.
اب جو جبریل آتے تھے مسئلہ حل، بات واضح، سارے میرے مسلمان بھائی سنیں اور شاید یہ ہم تمام مسلمانوں کی شفاعت کا باعث بن جائے. یہ ایک ہی جملہ، جبریل آئے اور یقیناً آئے. قرآن تو سارا سینہ محمد میں موجود تھا، مگر چونکہ حکم تھا کہ ما ینطق عن الہوی، وحی کے بغیر نطق نہیں کرنا ہے، وحی کے بغیر بولنا نہیں ہے. قرآن تو سارا موجود تھا. سینہ نبوت میں جبریل صرف یہ پیغام لاتے تھے کہ یا رسول اللہ، پروردگار بات تحفہ درود و سلام کے یہ فرماتا ہے اب یہ آیت پڑھ دیجئے، اب یہ سورت پڑھ دیجئے، اب یہ ہے پابند نہیں. حیات طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ ساری گفتگو جو ہم نے کی، اس سیرت طیبہ کا خلاصہ کیا ہے؟